أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ کافر لوگ ہیں اور وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس سے آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ وہ بدترین جانور اللہ کے نزدیک کون سے ہیں. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جہاں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پہ تبصرہ فرمایا ہے اور اس کے حوالے سے مختلف مسائل اور احکام بتائے ہیں، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کے بعض قوانین اور بعض ہدایات بھی دی ہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے کچھ ہدایات دی ہیں کہ جب کبھی تمہیں جنگ پیش آ جائے تو تمہارا طرز عمل اور طریقہ کیا ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ایک خاص واقعے کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہودی جو ہے وہ ہر بار ان سے وعدے کرتے ہیں اور اپنے وعدے توڑ دیتے ہیں، اور یہ کام ایک بار نہیں بلکہ بار بار کیا انہوں نے، غزوات کے حوالے سے بھی اور اس سے ہٹ کے بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجر اور انصار تھے ان میں بھائی چارہ قائم کیا اور اسلامی قومیت کا تصور دیا کہ خواہ وہ مکے سے تعلق رکھتا ہے مسلمان یا مدینے سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپس میں بھائی بھائی. پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، وطن نہیں بلکہ بنیاد جو ہے بھائی چارے کی وہ تمہارا دین ہے، وطن تمہارے بھائی چارے کی بنیاد نہیں ہے. یہ تصور دیا مسلمانوں کو. اس کے بعد کیونکہ مطلوب یہ تھا کہ مدینے کو ایک مستحکم ریاست بنایا جائے، اور خطرہ یہی تھا، ہر وقت اس بات کا خطرہ تھا کہ مشرک اور کافر لوگ جو ہیں وہ اب چڑھائی کریں گے اور جنگیں کریں گے ہمارے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش بندی کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اس کی کئی دفعات تھیں، لیکن ان میں سے جو اہم ترین دفعات تھیں وہ یہ تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے اور اہل کتاب کے جو باہمی کوئی تضادات ہوں گے یا مقدمات ہوں گے یا اختلافات ہوں گے، ان کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی تھی اہل کتاب سے یہ بات تسلیم کروا لینا کہ اب ہمارے سردار جو ہیں وہ سب کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ بات اس معاہدے میں تسلیم کروا لی گئی. دوسری بات جو اہم تھی اس معاہدے کی وہ یہ تھی کہ اگر باہر سے کوئی حملہ آور مدینہ پہ حملہ کرے گا تو اس کا دفاع سارے مل کے کریں گے. اگر کوئی یہودیوں پہ حملہ آور ہوگا تو مسلمان یہودیوں کی مدد کریں گے، اگر کوئی مسلمانوں پہ حملہ آور ہوگا تو یہودی مدد کریں گے مسلمانوں کی. یہ بہت اہم معاہدہ تھا، اور اس کی یہ جو دو شکیں تھیں اس اعتبار سے بڑی اہم تھیں کہ انہوں نے اس شک کی وجہ سے یہودی بھی اور عیسائی بھی اس بات کے پابند ہو گئے کہ اولن وہ نہ مسلمانوں کے خلاف خود کارروائی کر سکتے ہیں، اور اگر باہر سے کوئی کارروائی ہوگی تو وہ بھی مسلمانوں کے دفاع میں شریک ہوں گی. اس اعتبار سے یہ بڑی اہم شک تھی. لیکن اولن کیا ہوا، وہ جو بوجھ تھا اور حسد تھا یہودیوں کے دل میں کہ بنو اسماعیل میں نبی کیوں آیا ہے، وہ تو موجود تھا ان میں. اس لیے جب غزوہ بدر کے لیے قریش مکہ کا لشکر مکہ سے نکلنے والا تھا یا انہوں نے تیاری شروع کی، تو جو یہودی تھے انہوں نے خفیہ طور پہ مدد کی ان کی اور اسلحہ وغیرہ مہیا کیا کافروں، اور ان کا خیال یہی تھا کہ بدر کی لڑائی میں اسلام کا اور مسلمانوں کا ملیا میٹ ہو جائے گا. معمولی سی قوت ہے
اور بالکل ابتدائی مرحلہ ہے ان کا مسلمانوں کا، اور کافروں کی تو اتنی زبردست قوت ہے کہ 1000 آدمیوں کا لشکر وہاں سے نکلا، اور یہودیوں نے اس توقع پہ ان کی مدد کی کہ بس اسی جنگ میں مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر دیا، باطل کو باطل کر دیا، مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی، تو اہل کتاب کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی، مایوسی ہوئی انہیں، اور انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہم سے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، لیکن پھر جب غزوہ احد ہوا اس کے بعد تو یہودیوں کی جرأت جو تھی وہ بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اسی کے بعد وہ بیر مومنہ وغیرہ کے واقعات ہوئے جس میں انہوں نے قرآ لے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو شہید کیا، اور واقعات بھی ہوئے۔ مسلمانوں کی خواتین جو تھیں یہودیوں کے محلے میں جاتی، ان کا استحضاء وغیرہ کیا جاتا، ان کی توہین کی جاتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کے باقاعدہ ان کو اس بات کی دھمکی بھی دی کہ تم لوگ بعد ایمان لے آؤ یا بعد آ جاؤ، اس سے پہلے کہ تمہارے ساتھ بھی بدر والا معاملہ ہو۔ اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کا جواب یہ دیا کہ اے محمد، پہلے تو تمہیں اناڑی لوگوں سے واسطہ پڑا تھا جنگ بدر میں، ہم سے واسطہ پڑا تو پتہ چل جائے گا کہ آٹے دال کا بھاؤ کیا ہے، ہم مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم لڑائی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی انہوں نے، اور اس کے علاوہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو معاہدہ تھا اس کے تحت دیت ادا کرنی تھی، اور اس میں اہل کتاب کو بھی شریک ہونا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے پیسے لینے کے لیے گئے تو انہوں نے باقاعدہ منصوبہ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اوپر سے پتھر گرا کے سازش کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے سازش کی قتل کرنے کی، اور بکری کے گوشت میں زہر ملا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ساری باتیں جو تھیں یہ ویسے تو ان معاہدوں جو ابتدائی معاہدہ ہوا تھا یہودیوں سے ان کی خلاف ورزیاں تھیں، لیکن یہاں جس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اشارہ فرمایا ہے اگلی آیت میں یہ بات ہے کہ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ ہیں جن سے تو نے وعدہ کیا یا معاہدہ کیا، ثم ینقضون، پھر ان لوگوں نے وعدے توڑ دیا، عہدہم، اپنا عہد، فی کل مرۃ، ہر بار، اور یہ ہر بار اپنا وعدہ توڑنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا اشارہ جو ہے وہ بنو قریظہ کی طرف کیا ہے کہ بدر میں بھی وعدہ توڑا انہوں نے، اور احد کے بعد تو پھر عہد شکنی ان کا روش بن گئی، اور جب غزوہ احزاب ہوا اس وقت تو بنو قریظہ نے بہت ہی پریشانی والا معاملہ کیا مسلمانوں کے لیے، اپنا وعدہ توڑ کے۔ ان کے ساتھ بھی معاہدہ یہی تھا کہ باہر سے اگر حملہ ور ہوں گے تو دفاع کریں گے اور دونوں مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن ہوا یہ کہ جب غزوہ خندق میں مکی جو لشکر تھا عربوں کو اپنے عرب قبائل کو ملا کے، خاص طور پہ بنو غطفان کے قبائل کو ساتھ ملا کے حملہ آور ہوا، اس وقت جو سپہ سالار تھا فوجوں کا ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان بنو قریظہ کا سردار تھا، کعب بن اسد، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں پورے عالم عرب کے قبائل کو اکٹھا کر کے لے آیا ہوں، اور ہم نے یہ پکا عزم کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا ملیا میٹ نہیں کر لیتے جب تک ہم واپس نہیں جائیں گے، لہذا یہ آخری موقع ہے، تم ہمارا ساتھ دو۔ کعب کہنے لگا کہ کعب نے پہلے تو اس کے آنے پہ ان کا حیی بن اخطب کو بھیجا، وہ بھی یہودی تھا، اور ابو سفیان نے حیی بن اخطب کو ہی بھیجا کہ جا کے تم
بنو قریظہ کے سردار کعب کو اس بات پہ راضی کرو کہ وہ اپنا معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم کر دیں، اور ہم بھی باہر سے آئے ہیں چڑھائی کرنے کے لیے، اور جب ہم ان پہ حملہ کریں گے تو اندر سے تم حملہ کرنا۔ جب حیی بن اخطب بنو قریظہ کے سردار کے پاس گیا یہ بات کہنے کے لیے، تو کعب جو تھا اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ اس نے کہا کہ ہمارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ ہے اور ہم وہ معاہدہ نہیں توڑنا چاہتے۔ حیی بن اخطب جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا رہا اور بار بار اصرار کرتا رہا۔ بالآخر کعب نے دروازہ کھول دیا اور حیی کہنے لگا کہ پورے عالم عرب کے قبائل کو ہم اکٹھا کر کے لائے ہیں، اور جب تک محمد اور اس کے ساتھیوں کو ختم نہیں کر لیتے ہم واپس نہیں جائیں گے، لہذا تم محمد کے ساتھ کیا ہوا وعدہ یا معاہدہ ختم کرو اور ہمارا ساتھ دو۔ کعب کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں نے محمد سے وفا کے علاوہ اور محبت کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی، لہذا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ نہیں توڑیں گے۔ پھر وہ پیچھے پڑا رہا، مسلسل پیچھے پڑا رہا، حتیٰ کہ اس نے رام کر لیا کعب بن اسد کو کہ ٹھیک ہے ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ تھی وہ عہد شکنی جس کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ذکر فرمایا کہ یہ یہودی بار بار وعدے کرتے ہیں، بار بار وعدے کرتے ہیں اور بار بار عہد شکنی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین جانوروں سے بھی بدترین ہیں اللہ کے نزدیک یہ لوگ۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ آپ کو جو اصول اور قانون اللہ بتا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرتے رہیں، اور اگر کافر اور مشرک جو ہیں وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائیں گے یا خیانت کریں گے، بددیانتی کریں گے، عہد شکنی کریں گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا بنو قریظہ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ ان کے معاہدے کے پیش نظر بنو قریظہ محلہ تھا مدینہ کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ بنو قریظہ اور مدینہ کے درمیان بھی کوئی دفاعی لائن ہونی چاہیے یا دفاع کے لیے کوئی لشکر جو ہے وہ کھڑا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اطمینان تھا کہ یہ تو ہمارے حلیف ہیں، معاہدہ ہے ان کے ساتھ۔ جب معاہدہ ختم ہو گیا یا انہوں نے توڑ دیا، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو اس بات کی پریشانی ہوئی کہ اگر واقعی انہوں نے حملہ کر دیا اور جیسے بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے سخت نقصان کا باعث بنے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کے بنو قریظہ کے معاملے کی تحقیق کر کے آؤ کہ پھر واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا معاہدے پہ قائم ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو باقاعدہ یہ نصیحت فرمائی کہ تحقیق کر کے اگر آؤ، اگر تم وہ معاہدے پہ قائم ہے تو اللہ اعلان بتانا، لوگوں کے سامنے ساری بات بتا دینا کہ وہ معاہدے پہ قائم ہے، لیکن اگر وہ قائم نہ ہوئے تو لوگوں کے بازو نہ توڑنا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ اعلان لوگوں کے سامنے پھر آ کے نہ بتانا، صرف مجھے ہی آ کے بتانا۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے جا کے صورتحال کی تحقیق کرنے کے لیے، آ کے جب تحقیق کی تو معاملے کا پتہ چل گیا کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ معاہدہ توڑ چکے ہیں۔ جب یہ لوگ گئے تو بنو قریظہ کے جو یہودی تھے انہوں نے نہ صرف گالیاں دی، برا بھلا کہا کہ کہنے لگے کہ ہم تو محمد کون سا رسول اللہ کا، ہم تو نہیں جانتے کون ہے اللہ کا رسول۔ یہاں تک انہوں نے باتیں کی تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ معاہدے پہ قائم نہیں ہے۔ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارتاً بتایا کہ یا رسول اللہ، جس طرح ان قبائل نے دھوکہ دیا تھا آپ کو، اذر اور کارا نے، اسی طرح دھوکہ دے دیا انہوں نے ہمیں، یہ معاہدہ توڑ دیا ہے انہوں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت پریشان ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پہ جو دھچکا لگا یا صدمہ لگا تھا
اس صدمے کے پیش نظر چادر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گیا. تھوڑی دیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش اٹھے اور مسلمانوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو تمہیں، اللہ ہماری نصرت فرمائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب یہ تھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان سوچا تھا وہ یہ تھا کہ موجودہ صورتحال میں جب یہودیوں نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، ایک ہی صورت ممکن ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ان دونوں لشکروں میں آپس میں پھوٹ ڈالی جائے، بنو قریظہ میں اور قریش مکہ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلان کیا تھا یا جو تجویز سوچی تھی وہ یہ تھی کہ کچھ پیداوار پہ 1/3 پیداوار دے کے بنو قریظہ کو تو راضی کر لیا جائے معاہدے پہ اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات پہ اور ان کو قریش مکہ سے ان کا اتحاد ختم کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے اس بات کا مشورہ کیا تو اوس اور خزرج کے دونوں سردار بڑے جو تھے، سعد بن عبادہ اور سعد بن زرارہ، ان دونوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ اگر تو آپ حکم دیتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ ہم اتحاد کریں، پیداوار دے کے اور کچھ اناج وغیرہ دے کے ان کو راضی کریں، تو یا رسول اللہ اگر حکم ہے تو ہم تیار ہیں، لیکن اگر آپ کی یہ تجویز ہے تو پھر زمانہ کفر میں بھی ہم نے کبھی ان کو ایک حبہ تک نہیں دیا، لہذا اس بات کے لیے ہم تیار نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ تیار نہیں ہو تو ٹھیک ہے، اس لیے میں نے تو موجودہ جو سنگین صورتحال تھی اس سے بچانے کے لیے یہ میں نے سوچا تھا، لیکن اگر آپ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں تو ٹھیک ہے. خطرہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے گھروں میں مدینہ میں بچے اور عورتیں تھیں، ان کو ایک قلعے میں بند کیا گیا تھا، لیکن ان کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے کوئی لشکر نہیں رکھا گیا تھا. اور مسلمانوں کو خطرہ اس بات کا تھا کہ اگر انہیں پتہ چل جائے بنو قریظہ کو کہ یہ بچے اور عورتیں ہیں، ان کی حفاظت کے لیے مرد نہیں ہیں، تو ممکن ہے وہ چڑھائی کر کے عہد توڑنے کے بعد چڑھائی کر کے عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کر. رسول اکرم اور معاملہ ایسا ہوا بھی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنی تھی اور اللہ تعالیٰ نے صورتحال بدلنی تھی. بنو قریظہ کا ایک یہودی جاسوس اس قلعے کی طرف آیا جائزہ لینے کے لیے کہ صورتحال کیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا. بہت دلیر خاتون تھی حضرت حمزہ کی بہن، جیسے حضرت حمزہ دلیر تھے، جرت والے تھے، بالکل ویسے ہی انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ آدمی جو آ کے اس طرح دیکھ رہا ہے بنو قریظہ کا جاسوس ہے. یہ حضرت اسامہ بن ثابت کو کہنے لگی کہ یہ جاسوس ہے بنو قریظہ کا، یہودیوں کا، جا کے اس کو مارو. وہ بیمار تھے یا کسی وجہ سے نہ جا سکے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ خود گئی اور لکڑی کی خیمے کی چوک تھی، وہ ماری اسے، اللہ کرنا ہوا کہ مر گیا. اس کے مرنے کے بعد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر بھی کاٹا. سر کاٹنے کے بعد قلعے کے اوپر سے جا کے اس کو یہودیوں کے محلے کی طرف پھینکا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہودیوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اس قلعے میں عورتیں اور بچے اکیلے نہیں ہیں بلکہ ساتھ مسلمانوں کا لشکر بھی. اللہ نے ڈر ڈال دیا ان کے دلوں میں، روک ڈال دیا ان کے دلوں میں. اللہ نے تدبیر کرنی تھی مسلمانوں کو بچانے کی. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے نصرت کا یہ سامان پیدا کیا کہ بنو غطفان کا ایک سردار مسعود بن نعیم یا نعیم بن مسعود سے ان کا نام تھا، وہ مسلمان ہو گئے عین اسی موقع پہ جب لشکر آمنے سامنے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میرے قبیلے کو بھی پتہ نہیں ہے، بنو قریظہ کے ساتھ بھی میرے تعلقات ہیں، اور اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اس سے بھی کام لینا چاہا کہ بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ آج شکنی کی ہے اور اب ان سب کا اتحاد ہو گیا ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہے
تو اس اتحاد کو توڑ دو، ان میں پھوٹ ڈال دو جو لشکر باہر سے آیا ہے بنو غطفان کا اور قریش کا اور بنو قریظہ کے، اگر ان میں پھوٹ ڈال سکتے ہو تو پھوٹ ڈال دو۔ حضرت نعیم بن مسعود گیا پہلے بنو قریظہ کے پاس اور جا کے انہیں یہ بات کہی کہ دیکھو تم نے معاہدہ تو توڑ دیا مسلمانوں کے ساتھ، لیکن یہ تم نے نہیں سوچا کہ قریش مکہ تو آئے ہیں مکہ سے اور بنو غطفان بھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، لڑائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں صورتوں میں انہوں نے واپس جانا ہی جانا ہے، یہ لشکر واپس چلے جائے گا، قریش مکہ واپس جائیں گے، اور تم تو یہیں کے رہنے والے ہو، تم نے جنگ کے بعد بھی یہیں رہنا ہے، جنگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی پھر بھی تمہارا گھر بار تمہارا سب کچھ یہیں پہ ہے، اور اگر تم نے مسلمانوں کے ساتھ آج شکنی کی، مسلمانوں کا ساتھ توڑ دیا ہے تو بڑا غلط کام کیا ہے تم نے، بعد میں مسلمان تم سے نپٹ لیں گے، تم سے بدلہ لیں گے، اس لیے اگر اب تم نے ان سے عہد توڑ لیا ہے تو اس وقت تک جنگ نہ کرنا مسلمانوں سے جب تک تم قریش مکہ سے کچھ بندے یرغمال نہ لے لو، تاکہ تمہیں اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ اگر جنگ ختم بھی ہوتی ہے یا جنگ نہیں ہوتی اور یہ لوگ مکہ واپس چلے جاتے ہیں تب بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ان کے ساتھ رہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے بنو قریظہ کا، ان کے کوئی بندے جو ہیں وہ یرغمال اپنے پاس رکھو۔ بنو قریظہ نے کہا کہ بات تو تم بڑی صحیح کہہ رہے ہو کہ واقعی ان لوگوں نے تو کل کلام واپس چلے جانا ہے یہاں سے اور ہم یہاں اکیلے رہ جائیں گے اور ہم سے بدلہ لیں گے مسلمان۔ انہوں نے کہا بات تمہاری بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد نعیم بن مسعود غطفان جو اپنا قبیلہ تھا اس کے پاس اور ابو سفیان کے پاس گئے اور جائے کہنے لگے کہ میں تمہارا خواہ ہوں، تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں، اور مجھے پتہ یہ چلا ہے کہ بنو قریظہ تو بہت پشیمان ہیں اب معاہدہ توڑ کے، انہیں بہت افسوس لگا یہ معاہدہ توڑنے کا، اور اب وہ پچھتا رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاملات سیدھا کرنا چاہتے ہیں، لہذا یہ ذرا دھیان رکھنا کہ اطمینان کر لینا کہ باقی بنو قریظہ دل سے تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے یہ پتا چلا ہے کہ بنو قریظہ کے لوگ جو ہیں جنگ سے پہلے تم سے کچھ بندے یرغمال کے طور پہ مانگیں گے، اگر وہ بندے یرغمال تم سے مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ تمہارے بندے مسلمان لے کے تم سے مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے۔ انہوں نے قریش مکہ نے بھی کہا کہ تمہاری بڑی مہربانی بھائی، تم نے تو بڑا اچھا کیا، تم نے ہمیں بتا دیا کہ وہ دل سے ہمارے ساتھ نہیں ہے اور کل کنا اگر جنگ ہوتی ہے تو ہمیں کہیں دھوکہ نہ دے دے۔ چنانچہ محاصرہ جب طویل ہوا اور قریش مکہ تنگ آ گئے تو انہوں نے بنو قریظہ کو پیغام بھیجا کہ ہم محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں اور ہم کل کو حملہ کرنے والے ہیں، ادھر سے ہم حملہ کریں گے ادھر سے تم حملہ کرو تاکہ معاملہ ختم کریں۔ ابو سفیان نے جب یہ پیغام بھیجا بنو قریظہ کو تو بنو قریظہ نے واپسی یہ پیغام بھیجا کہ بات یہ ہے کہ ہم اس وقت تک حملہ نہیں کریں گے جب تک تم اپنے کچھ بندے ہمیں یرغمال کے طور پہ نہ دیں۔ جب قریش مکہ کو یہ پیغام پہنچا تو انہیں وہ نعیم بن مسعود کی بات جو تھی وہ سامنے آ گئی، کہنے لگے کہ باقی نعیم نے تو سچ ہی کہا تھا، یہ بنو قریظہ تو ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے یہ تو مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندر سے۔ یہ جو جب صورتحال پیدا ہوئی ان کا اصرار یہ تھا کہ تم حملہ کرو، انہوں نے کہا کہ ہم جب تک تم بندے یا یرغمال نہیں دیتے جب تک ہم حملہ نہیں کریں گے۔ قریش مکہ نے کہا کہ بندے ہم تمہیں کیوں دیں، کل کو تم بندے ہم سے لے کے مسلمانوں کے حوالے کر دو اور تم ان سے صلح کر لو تو ہماری تو پورے عالم عرب میں بےعزتی ہوگی اور ہم ان کے نیچے لگ جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت فرمائی، دونوں کو آپس میں پھوٹ پڑ گئی، دونوں کا اتحاد ختم ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیج دی اور اس کی وجہ سے مجبوراً پھر قریش مکہ کو واپس جانا پڑا۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے
اسی عہد شکنی کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ عہد شکنی کی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ یہودی لوگ بدترین جانور ہیں دنیا کے اللہ کے نزدیک، جانوروں میں سے بھی بدترین جانور اللہ کے نزدیک، اس لیے کہ یہ بار بار وعدے کرتے ہیں، بار بار وعدے توڑتے ہیں. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ شریعت میں وعدہ توڑنا جو ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے. قومیں ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر کے توڑیں تب بھی برائی تو وہی ہے، اور اگر دو آدمی آپس میں وعدہ کر کے توڑیں تب بھی اس کی برائی وہی ہے. اوفوا بالعقود، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو وعدے تم کرو آپس میں، خواہ وہ دو آدمی ہی کیوں نہ کریں، اوفو پورا کرو ان وعدوں کو. ان العہد کان مسئولا، جو وعدے تم کرتے ہو آپس میں قیامت کے دن ان کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال ہوگا تمہارا، تم سے ان سے. جو وعدہ تم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا اس کے بارے میں تم پوچھے جاؤ گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تو یہ منافق کی علامت بتائی ہے. فرمایا کہ 3 علامتیں منافق کی ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. فرمایا کہ یہ 3 علامتیں منافق کی ہیں. نفاق کا کوئی نہ کوئی درجہ ہے اس میں. اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میرا نام لے کے کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے وعدہ کر لیتا ہے اور وہ وعدہ پورا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود اس کے خلاف مقدمہ کریں گے، خود اس کے خلاف مقدمہ کریں گے. جو اللہ کا نام لے کے کسی سے وعدہ کر لیتا ہے پھر وہ پورا نہیں کرتا. اور فرمایا کہ اسی طرح وہ آدمی جو مزدور سے مزدوری لیتا ہے پھر مزدوری پوری کرتا ہے مزدور لیکن اس کو مزدوری نہیں دیتا، فرمایا اس کے خلاف بھی اللہ مقدمہ کریں گے. اور تیسرا وہ آدمی فرمایا کہ جو آدمی کسی آزاد آدمی کو بیچ دیتا ہے اس کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ خود مقدمہ دائر کریں گے. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 گناہ بہت ہی بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک. اللہ کا نام لے کے وعدہ کرنا پھر وہ وعدہ پورا نہ کرنا، مزدور سے مزدوری لے لینی اور اس کی مزدوری پوری نہ ادا کرنی جتنی طے ہوئی ہے، اور کسی آزاد آدمی کو بیچ دینا، یہ تینوں بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک. لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو اہل کتاب بار بار تم سے وعدہ کرتے ہیں، بار بار وعدہ توڑتے ہیں، یہ بدترین جانور ہیں اللہ کے نزدیک. وہم لا یتقون، اور وعدہ کرنے میں یہ ذرہ برابر بھی ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے انہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ، اور اگر تو ان پہ قابو پا لے فی الحرب میدان جنگ میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، ان کو ایسی سزا دے کہ اس سزا کے ذریعے من خلفہم، جو بھی ان کے پچھلے آنے والے ہیں، جو بھی ان کے علاوہ ہیں، لعلہم یذکرون، ان کو بھی عبرت حاصل ہو. مطلب یہ ہے کہ جو عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں، بار بار وعدہ کرنا اور بار بار توڑنا، ان کی سزا یہ ہے کہ جب تمہارے قابو آ جائے، جب تمہارے قابو آ جائے تو ایسی سخت سزا دو ان کو کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں کہ وعدہ کر کے وعدہ توڑنا نہیں. شریعت نے سزائیں باقی بڑی سخت رکھی ہیں. جو جرائم ہیں ان کی سزائیں باقی بڑی سخت رکھی ہیں، لیکن یہ سزائیں جو ہیں یہ حقیقت میں علاج ہے جرائم کو روکنے کا. جب تک سزائیں نہیں ہوں گی جرم رکیں گے نہیں. جرائم رکتے تبھی ہیں جب جرائم کی سزا مل جاتی ہے. یہ ٹھیک ہے کہ
چور کی سزا ہاتھ کاٹنا رکھی ہے شریعت نے، زنا کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنی رکھی ہے شریعت نے، اور قصاص کا بدلہ قصاص رکھا ہے. لیکن اللہ جو ہے وہ حکیم ہے، وہ خوب جانتے ہیں جب تک جرائم کی سزا ایسی ہی نہ دی جائے گی، جب تک معاشرے میں جرائم رکیں گے نہیں. جرائم کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو سزائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حیات طیبہ میں پوری طرح جرائم کی سزاؤں کو نافذ فرمایا ہے اور اس میں رعایت نہیں کی، مجرم کی بالکل رعایت نہیں کی. مجرم کی آپ رعایت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مظلوم ہے، جو مقتول ہے، اس کی آپ حمایت کر رہے ہیں. مظلوم پہ اگر آپ نے رحم کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ظالم پہ اگر رحم کریں گے تو مظلوم پہ ظلم کر رہے ہیں. جو جس کا حق مارا گیا ہے یا جس کو حق ملنا چاہیے اس کا دفاع ہونا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. جو ظالم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کا ہاتھ رکنا چاہیے. باہر سے لوگ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کے مضافات میں اونٹوں کے باڑے میں رکھا. وہ اونٹ بھی لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر جو چرواہا تھا اس کی آنکھوں میں سلائی ڈال کے آنکھیں ضائع کر دی ان کی اور ان کو قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ان مجرموں کو، اور پکڑنے کے بعد جس طریقے سے ان مجرموں نے قتل کیا تھا چرواہوں کو، بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بھی پھڑوا دی اور اسی طریقے سے قتل بھی کیا ان کو. اور یہی طریقہ ہے جرائم کو روکنے کا. آپ مجرموں کو چھوڑتے رہیں. اب دیکھیے یہ قدرتی بات ہے، یہاں بھی مشاہدہ ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، جب سے پھانسیوں کی سزا شروع ہوئی ہے، جب سے جرائم میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن جب تک پھانسیوں کے مجرم جو تھے وہ باقاعدہ جیلوں میں تحفظ حاصل تھا ان کو، اور انہیں پتا تھا کہ ہمیں پکڑنے والا یا سزا دینے والا کوئی نہیں ہے، جرائم دن بدن بڑھ رہے تھے. اور یہ معمولی سی بات ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ جس اشارے پہ کیمرہ لگا ہے وہاں بڑی پابندی کے ساتھ رکیں گے لوگ، اس لیے کہ 300 ریال دینے یا 150 ریال دینا اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. پتہ ہے سزا مل جانی ہے، فوراً سزا ملنی ہے. جس اشارے پہ کیمرہ نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں کیا حال ہے. جب تک جرائم کی سزا نہیں ملتی، جب تک جرائم رکتے نہیں. اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو مجرم ہیں، عہد شکنی کرنے والے ہیں، ان کو سزا ایسی ملنی چاہیے کہ وہ سزا جب دوسرے دیکھیں تو ان کو بھی کان ہو جائے کہ یہ جرم نہیں کرنا آئندہ، اس جرم سے باہر رہنا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر لڑائی کے دوران تم قابو پا لو ایسے عہد شکنوں پہ تو فرمایا کہ ان کو ایسی سزا دو کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. یہ بات پھر اللہ تعالیٰ نے اب یہ قوموں کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہیے، قوموں کے معاہدات کیسے طے ہونے چاہیے، یا اسلامی ریاست کی خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی نکات بتا دیے ہیں یہاں پہ کہ اگر کسی قوم سے اس کی روش کے پیش نظر، اس کے گزشتہ معاملات کے پیش نظر تمہیں یہ پتا ہو کہ یہ قوم تو خائن ہے، بار بار عہد توڑنے والی ہے، عہد وعدہ پورا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، ان کا معاہدہ جو ہے وہ ان کے سامنے پھینک دو، ان کا معاہدہ ان کے سامنے پھینک دو، عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح کو. یہ ہے معاملہ اسلام کی دیانت اور امانت کا. فرمایا یہ حکم نہیں ہے، اس بات کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ دھوکے سے کسی پہ حملہ کرو یا کسی کو خبردار کیے بغیر اس پہ حملہ کرو.
بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہے، آج شکنی کا ڈر ہے، تو فرمایا کہ اس قوم کو آگاہ کر دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ تھا، تمہاری آج شکنیوں کی وجہ سے ہم اس معاہدے سے بری ذمہ ہو رہے ہیں۔ باقاعدہ ان کو بتاؤ کہ آئندہ سے جو جنگ بندی کا ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ تھا، وہ معاہدہ ختم ہے۔ آئندہ تم بھی آزاد ہو، ہم بھی آزاد ہیں، ہم بھی جنگ کی تیاری کرتے ہیں، تم بھی جنگ کی تیاری کرو۔ اللہ سوا کا یہی مطلب ہے کہ جو کفار ہیں ان کو بھی یہ بات واضح کرو برابری کی سطح پہ، جس بات کا علم تمہیں ہے یا جو کچھ تم چاہتے ہو مستقبل کے لیے، وہی کچھ ان کو بھی حق دو اس بات کا۔ اگر تم جنگ کی تیاری کرنا چاہتے ہو آئندہ زمانے میں، تو ان کو بھی جنگ کی تیاری کرنے کا کھل کے کہہ دو کہ اب ہماری اور تمہاری کھلی جنگ ہوگی، لیکن دھوکے سے یہ نہ کرو کہ معاہدہ ہے اور تمہیں ڈر بھی ہے ان کی خیانت کا، اس کے باوجود پردہ پڑا رہے اور دھوکے کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرو یا اچانک ان پہ حملہ کر دو، اس بات کی اجازت نہیں دی۔ ہاں، البتہ اگر کفار سے پہلے وعدہ شکنی ہو یا کفار کی طرف سے، تو پھر مسلمانوں کو وارننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کفار کی طرف سے ایسی شکنی ہو جائے، جیسا کہ صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کا معاملہ کیا کفار نے، حدیبیہ میں یہ بات طے پائی تھی کہ جو حلیف بننا چاہتے ہیں مسلمانوں کے، وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، جو قریش کے حلیف بننا چاہتے ہیں وہ قریش کے حلیف بن جائیں، اور وہ جو حلیف بنیں گے وہ اس معاہدے میں شامل ہوں گے جو صلح حدیبیہ میں کیا گیا۔ اس شک کی روح سے بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف بن گیا، بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گیا۔ فتح مکہ کا سبب یہی عہد شکنی ہوا۔ جس طرح بنو قریظہ پہ پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کی، جب جنگ احزاب کا معاملہ ختم ہو گیا، قریش مکہ واپس چلے گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پہ چڑھائی کی اور بنو قریظہ کو سزا دی آج شکنی کی، اور وہ سزا واقعی بڑی سخت تھی۔ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایسی سزا دو جو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنے، اور وہ سزا یہ تھی، بلکہ انہوں نے بنو قریظہ نے خود اس بات کا مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ رجل سعد ہیں، سعد بن معاذ، ان کو حکم بنا دیجیے ہمارے معاملے میں، جو فیصلہ وہ کریں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد جو تھے وہ اسلام سے پہلے حلیف تھے ان کے بنو قریظہ کے، انہیں یہ توقع تھی کہ سعد بن معاذ ہماری رعایت کریں گے، لیکن سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا انہیں کہ سعد، ان لوگوں نے بنو قریظہ نے تمہارے فیصلے کی بنیاد پہ ہتھیار ڈالے ہیں، لہذا تم ہمارے درمیان فیصلہ کر دو کہ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے مسلمانوں نے۔ انہوں نے عہد شکنی کی ہے، وعدہ توڑا ہے، دھوکہ دیا ہمیں، اور عین جنگ کے موقع پہ دھوکہ دیا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ یہ کیا کہ جتنے بھی ان کے بالغ جنگجو ہیں سب کو قتل کیا جائے، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنایا جائے، اور ان کا اموال جو ہے وہ مال غنیمت بنایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو فیصلہ تم نے کیا ہے وہی فیصلہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق جتنے بھی جنگجو تھے، ان کے 500 تھے یا 600 تھے، سارے کے سارے جنگجوؤں کو قتل کیا گیا۔ یہ تھی وہ سزا جو دی انہیں۔ اور پھر یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اگر کسی قوم کا خیانت کا عمل تمہارے سامنے آ جائے تو پھر ان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی تم نے وعدہ توڑا تو ہماری طرف سے بھی وعدہ ختم ہے، بلکہ جب کافر خود آج شکنی کر لے اور وہ سامنے آ جائے تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صلح حدیبیہ میں یہی ہوا کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس کی روح سے بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اور بنو بکر قریش کے حلیف تھے،
بنو بکر کے لوگوں نے حرم کے اندر داخل ہو کے بنو خزاعہ کے لوگوں کو قتل کیا. یہ صلح ہونے کے بعد، جبکہ بنو خزاعہ کے لوگ مسلمانوں کے حلیف تھے، جب ان کے بندے قتل ہوئے تو وہ مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے آ کے درخواست کی، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے حلیف ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے بندے قتل کیے ہیں قریش کے حلیفوں نے، اب آپ ہماری مدد فرمائیں. جب یہ واضح طور پہ بات سامنے آ گئی کہ قریش نے اور بنو بکر نے وعدہ توڑ دیا صلح حدیبیہ والا، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی ہماری طرف سے بھی وعدہ ختم ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی تیاری کر لی. مکہ پہ چڑھائی کی تیاری شروع کر دی. ابو سفیان آیا، اس کو بھی احساس تھا کہ وعدہ ہماری طرف سے ٹوٹا ہے، خیانت ہم نے کی ہے، لہذا وہ معاہدے کی تجدید کے لیے آیا تو آ کے پہلے اپنی بیٹی کو سفارشی بنانا چاہا، پھر حضرت حسن حسین کو سفارشی بنانا چاہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بات پہ توجہ نہیں دی اور وہ مایوس ہو کے چلا گیا. اس کو پتہ چل گیا کہ آج شکنی ہماری طرف سے ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد کی تجدید کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مایوس واپس لوٹ گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے وعدہ توڑ دیا ہے، اب ہماری طرف سے بھی وعدہ ٹوٹا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر گزشتہ جو روش ہے یا طرز عمل ہے اس کی بنا پہ کسی قوم سے آپ کو خیانت کا خدشہ ہو، خیانت کا ڈر ہو اور تم وعدہ توڑنا چاہتے ہو، تو پھر اس صورت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ واضح طور پہ کافروں کو یا مشرکوں کو بتاؤ کہ آج کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ وعدہ ختم ہو گیا، ہماری تمہاری کھلی جنگ ہے، تم بھی جنگ کی تیاری کرو، ہم بھی جنگ کی تیاری کرتے ہیں. ان اللہ لا یحب الخائنین، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہ تو قومی پالیسی ہوگی کہ قوموں کی سطح پہ فرمایا کہ کسی قوم کو دھوکہ نہ دو، کسی قوم کے ساتھ خیانت نہ کرو، کسی قوم کے ساتھ جھوٹ نہ بولو. یہی احکام جو ہے افراد کے لیے بھی ہے. لا تخن من خانک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی تو سے خیانت کرتا ہے تو اس سے خیانت نہ کر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی وضاحت بھی فرمایا کہ ایک آدمی کسی کا کام کرتا ہے، ایک آدمی کو ہم عامل مقرر کرتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، فرمایا کہ جتنے کچھ معاملہ اس سے طے ہو گیا کہ تمہیں اس کام کے بدلے میں یہ مراعات دی جائیں گی، تمہیں یہ بینیفٹس دیے جائیں گے اس سروس کے یا اس جاب کے یا اس ملازمت کے، یہ بینیفٹ ہے تمہارے لیے. فرمایا کہ ان بینیفٹ سے زیادہ جو بھی وہ از خود لے گا وہ خیانت ہوگی. جو طے شدہ مراعات ہے، جو طے شدہ بینیفٹ ہے، اس سے زائد جو بھی کوئی آدمی لینے کی کوشش کرے گا وہ خیانت ہوگی. اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ خیانت جو ہے یہ پلسرات پہ کھڑی کر دی جائے گی. امانت پلسرات کے بائیں سمت کھڑی ہوگی. جس آدمی نے بھی خیانت کی ہوگی کسی بھی معاملے میں، امانت جو ہے وہ اس کو پلسرات سے پکڑ کے جہنم میں نیچے گرا دے. اور واضح الفاظ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن کوئی چیز خیانت والی، بددیانتی والی، چوری والی میرے پاس لے کے نہ آنا. فرمایا ایسے نہ ہو کہ کسی کے کندھوں پہ اونٹ بل بلاتا ہو میرے پاس آ جائے کہ یا رسول اللہ میری مدد کرے، میں مدد نہیں کروں گا. اونٹ نہلاتا ہوا لے آئے، بکری مناتی ہوئی لے آئے اور مجھے کہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کرو، میں مدد نہیں کروں گا. فرمایا ایسے نہ ہو کہ تمہارے کندھوں پہ کپڑا ہو، یا رسول اللہ یہ میں نے کپڑا چوری کیا تھا، یہ بھی معمولی سی چیز تھی. صحابہ نے جنگ کے دوران ایک آدمی کے بارے میں اشارہ کر کے بتایا کہ فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے، فلاں بھی شہید ہے. ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا تو نبی نے فرمایا کہ نہیں یہ آدمی شہید نہیں ہے، میں نے اس کو غنیمت کے مال سے ایک چادر چوری کرنے کے گناہ میں جہنم میں دیکھا ہے، ایک چادر چوری کرنے کے جرم میں. دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ اعلان کرو
کہ جس جس آدمی کے پاس مال ہے غنیمت کا وہ لے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضرت بلال نے 3 دفعہ اعلان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مال غنیمت کی چیزیں لا کے اکٹھی کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مال غنیمت آ گیا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ یہ میرے پاس ایک رسی رہ گئی ہے مال غنیمت کی، ایک رسی میرے پاس رہ گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا تو نے بلال کی آواز نہیں سنی تھی؟ کیا لگا یا رسول اللہ حضرت بلال کی آواز تو سنی تھی۔ فرمایا جاؤ یہ رسی اپنے پاس لے جاؤ، قیامت کے دن اللہ کے پاس لے کے آنا، میں تمہاری رسی قبول نہیں کرتا ابھی۔ اور یہ پتہ نہیں ان بدبختوں کو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم کہ جہنم کا بالن بن رہے ہو تم، اپنے آپ کو تم اللہ کا وبال، اللہ کا غضب بھول دے رہے ہو اپنی ذات پہ، دنیا کو دھوکہ دے کیا کیا دھوکہ دو گے؟ ایسے ایسے ظلم ہے، ایسی ایسی کرپشن ہے کہ دیکھ کے تو انسان کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کوئی اسلام کا تصور ہے یا کوئی حلال حرام کا تصور ہے؟ حرام کی تو ایک چیز بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حرام کا ایک چھوٹی سی جو پیلو کی ٹہنی ہے، اگر حرام قسم کھا کے تم نے حرام حق غضب کر لیا کسی دوسرے کا تو جہنم میں جاؤ گے، جہنم واجب ہو جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا حق ہو، چھوٹی سی چیز ہو، فرمایا پیلو کی ایک ٹہنی جو ہے وہ بھی تم نے اگر کسی کا حق مار لیا، اتنا حق بھی مار لیا قسم کھا کے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اتنے سخت احکام ہیں خیانت کے، اور صحابہ کرام کا بات وہی ہے کہ اگر فی الواقع جنت اور جہنم پہ ایمان ہے، معاملہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عبادہ بن صامت کو بلایا کہ اے عبادہ جاؤ تم محصول کے لیے مالیہ لے کے آؤ لوگوں سے، لیکن جاتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ عبادہ کہیں ایسے نہ ہو، جاؤ تمہیں میں عامل مقرر کر رہا ہوں، جاؤ جا کے لے کے آؤ، لوگوں سے وصول کرو جا کے پیسے بھی، جانور بھی، اونٹ بھی، بکریاں بھی لے کے آؤ جا کے، لیکن ایسے نہ ہونا کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی سوئی تم میرے پاس لے آؤ یا رسول اللہ یہ مالیہ میں نے وصول کیا تھا اور اس میں یہ ایک سوئی میں نے اپنے پاس رکھ لی تھی، ایسے نہ ہو، اس لیے کہ میں تمہیں اس وقت مدد نہیں کروں گا۔ حضرت عبادہ کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ایسے ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں ایسے ہوگا قیامت کے دن۔ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کام کسی اور کو کہہ دے میں نہیں جاؤں گا، یا رسول اللہ یہ نوکری کسی اور کو دے دیں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ مالیہ لینے کے لیے گیا آدمی، محصول لینے کے لیے گیا آدمی، واپس آیا، واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بیت المال کا حق ہے، محصول ہے جو میں نے لیا ہے، اور یہ مجھے فلاں آدمی نے ہدیے کے طور پہ دیا، یہ مجھے ہدیہ ملا ہے اور یہ بیت المال کا حق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگوایا، ممبر کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور باقاعدہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ جو حصہ ہے یہ تو بیت المال کا ہے، یہ مجھے ہدیہ دیا ہے، اور واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم اپنے گھر میں کیوں نہ بیٹھے رہتے، میں دیکھتا کہ کون ہے مائی کا لال جو تمہیں یہ ہدیہ دیتا ہے۔ یہ ہدیہ تم اس وجہ سے ملا کہ تم ڈپٹی کمشنر تھے، تم تحصیلدار تھے، تم وزیر تھے، تم گورنر کے منصب پہ تھے، اس لیے یہ تمہیں ہدیہ ملا۔ میں تمہیں دیکھتا کہ تم گھر میں اپنی ماں کے پاس بیٹھتے اور پھر میں دیکھتا کہ کون ہے جو تمہیں ہدیہ دیتا ہی۔ اور بالکل یہ تو احساس ہی نہیں ہے، بڑے بڑے مومن لوگ تہجد پڑھنے والے وزیر اور گورنر جا کے دیکھیں، باہر جاتے ہیں ہدیہ ملتے ہیں، دوسرے جن قوموں کو یا جن ملکوں میں جا کے وزٹ کرتے ہیں وہاں سے ہدیے ملتے ہیں، وہاں سے اونے پونے جو لاکھوں کے اور کروڑوں کے ہدیے ہوتے ہیں چند ایک ٹکے جمع کراتے ہیں بیت المال میں اور ہدیہ گھر لے جاتے ہیں۔ جو قوموں کو قوموں کے دیے ہوئے ہدیے ہیں، ملکوں کو ملکوں کے لیے دیے ہوئے ہدیے ہیں، وہ ہڑپ کر جاتے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ کوئی تصور ہی نہیں رہا کہ یہ ایمانداری ہے یا یہ بے ایمانی ہے، یہ خیانت ہے، اس کی سزا ہے، جہنم ہے یا آگ ہے۔
آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ولا یحسبن الذین کفروا، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سبقوا، کہ وہ سبقت لے گئے، کہ وہ آگے بڑھ گیا، وہ جیت گئے۔ کافر لوگ یہ نہ گمان کریں وہ جیت گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اشارہ ہے ان کافروں کی طرف جو میدان بدر سے بچ کے مکہ واپس چلے گئے تھے، جا کے دوبارہ تیاری کرنی شروع کر دی کہ اگلے سال پھر مقابلہ کریں گے مسلمانوں سے، بدلہ لیں گے بدر کا۔ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو بچ کے چلے گئے بدر سے اور جا کے تیاری کرنی شروع کر دی کہ دوبارہ لڑتے ہیں مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، وہ ہے مراد اس سے کہ جو لوگ چلے گئے کافر وہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ جیت گئے۔ انہم لا یعجزون، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ جو معاملہ اللہ نے بدر میں کیا وہ معاملہ اللہ آئندہ بھی کر سکتا ہے۔ ان کی وجہ سے بڑی غلط فہمی ہوگی کافروں کو کہ اب تو معاملہ جو ہے وہ بالکل نزدیک آ گیا ہے، اب تو مسلمانوں کو ملیا میل کرنے والا معاملہ جو ہے یہ قریب پہنچ گیا ہے۔ حوصلے بڑھ گئے یہودیوں کے بھی اور مشرکوں کے بھی۔ جب احد ختم ہوا ان کا خیال تو یہ تھا کہ ہم نے احد میں معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا ہے۔ واپس جانے سے پہلے ابو سفیان نے اونچی آواز سے یہ بات پوچھی مسلمانوں سے کہ کیا تمہارے درمیان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا جواب دینے سے، خاموشی رہی۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ کیا ابو قحافہ ہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا جواب دینے سے۔ پھر اسے پوچھا کہ کیا تمہارے درمیان عمر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر منع کر دیا جواب دینے سے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ چلو ان سے تو جان چھوٹی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گیا اور ابو بکر بھی شہید ہو گیا، عمر بھی شہید ہو گیا، تینوں یہ شہید ہو گیا تو پھر معاملہ ختم ہوا، پھر باقی اور کون رہ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب حضرت عمر سے کہا کہ جواب دو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن، جن کے تم نے نام لیے ہیں یہ تینوں کے تینوں اللہ کے فضل سے زندہ ہے، تینوں زندہ ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا کہ یہ جنگ جو ہے یہ تو عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، احد میں ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور اگلے سال بدر میں دوبارہ مقابلہ ہوگا۔ اتنے حوصلے بڑھ گئے کہ احد کے فوراً بعد ہی اس نے بدر کا چیلنج بھی کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو جواب دے دو کہ ہاں بدر میں مقابلہ ہوگا۔ چنانچہ اگلے سال آئے وہ مقابلہ کرنے کے لیے، بدر کے مقابلے کے لیے نکلے وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1500 کا دستہ لے کے نکلے، ابو سفیان 2000 آدمی لے کے نکلا۔ مسلمان بدر کے میدان میں پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان ابھی راستے میں تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے اتنی مرعوبیت ہو گئی یا اتنے اس کے قوا جو تھے وہ جواب دے گئے کہ خود ہی اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ آج کل تو کاشت سالی بہت زیادہ ہے اور جانوروں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں ہے، لہذا جنگ کا کوئی مزہ نہیں ہے، واپس جانا چاہیے۔ جب ہریالی ہو جائے گی، خوشحالی ہو جائے گی، جانوروں کا دودھ آ جائے گا تو پھر چلیں گے۔ اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، واپس آیا، نکلا مکے سے، لیکن تھوڑا آ کے پھر واپس چلا گیا۔ لیکن مسلمان جو تھے وہ باقاعدہ بدر میں پہنچے اور 1 ہفتہ تک بدر میں قیام کیا، ان کے چیلنج کا جواب دیا، بدر میں پہنچ گئے۔ جب وہ نہیں آئے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن قیام کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے آئے۔ بار بار کافروں کا یہ اللہ تعالیٰ نے
ایک ضابطہ بتا دیا ہے قیامت تک کے کہ کافر جو ہیں جیت نہیں سکتے، کافر جیتیں گے نہیں اس لڑائی میں، یہ لڑائی قیامت تک چلتی رہے گی، یہ لڑائی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کافروں اور مسلمانوں کی لڑائی جو ہے یہ ہوتی رہنی ہے، قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ کافر جو ہیں وہ جیت نہیں سکتے، بار بار چڑھائی کرتے رہے، غزوہ احزاب میں بھی چڑھائی کی، پھر اس کے بعد بھی حنین میں بھی لڑائی کی، اور بار بار یہ کوشش کرتے رہے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ لا یعجزون، کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ بنیادی طور پہ جو آدمی بھی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گویا اللہ کے سے جنگ کرتا ہے۔ سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، سود کے بارے میں تو اللہ نے خود فرما دیا کہ جو آدمی سود لیتا ہے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی اللہ سے آگے نہیں گزر سکتا، اللہ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اللہ سے کوئی جیت نہیں سکتا، جیتنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ جس سے بھی اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، جس سے بھی اللہ کی خلاف ورزی حکم کی خلاف ورزی کرنی ہے، اس نے ہی خسارہ اٹھانا ہے، اس نے ہی ہارنا ہے، افا فرد ہو یا پوری قوم ہو۔ اور لڑ کے دیکھ بھی لیا لوگوں نے، افراد نے بھی اللہ کے خلاف لڑ کے دیکھ لیا اور قوموں نے بھی اللہ کے خلاف لڑ کے دیکھ لیا، نہ کوئی قوم جیت سکی اللہ سے اور نہ کوئی فرد جیت سکتا ہے اللہ سے۔ سلامتی کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے انسان اپنا سر جھکا دے اور جس بات کا اللہ کا رسول حکم دے اس پہ انسان چلتا رہے۔ سلامتی کا راستہ یہی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کو ہرا لیں گے یا اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، نہ ہی اللہ سے آگے گزر سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت دی ہے کہ زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کرتے رہا کرو۔ جنگ جو زمانہ امن ہے وہ جنگ کی تیاری کے لیے ہے، اسے غافل نہیں ہونا۔ ایک صورتحال تو وہ ہے جو بدر میں ہوئی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہر بار بدر والی بات نہیں ہوگی، اپنی بھی تیاری کرو۔ اللہ کا وعدہ تو اپنی جگہ پہ کہ اللہ نے نصرت کرنی ہے، لیکن تمہاری بھی یہ ذمہ داری ہے۔ فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اعدوا تیاری کرو دشمنوں کے مقابلے میں، مَّا اسْتَطَعْتُمْ جتنی تمہارے اندر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مطالبہ نہیں کیا کہ جتنی کافروں کی تیاری ہے اس کے برابر تیاری کرو، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لیکن یہ ہے ایمان کی بات اور توکل کی بات تو یہی ہے جو اللہ نے فرما دی۔ اپنی ہمت کے مطابق تیاری کر لو، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کر لو، خواہ وہ تمہاری تیاری کافروں سے 10 گنا کم ہی کیوں نہ ہو، 50 گنا کم کیوں نہ ہو، 100 گنا ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن تیاری کرنی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تیاری سے غافل نہ ہونا، تیاری ضرور کرو جتنی تمہاری طاقت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات تاریخ سے ثابت کر دی کہ مسلمان جب تیاری کر لیتے ہیں اور عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، خیر مسلمانوں کی تعداد کتنی کم ہی کیوں نہ ہو، اسلحہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نصرت آتی ہے اگر ایمان ہے اور توکل ہے۔ پوری کی پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، بدر کا معاملہ 300 اور 1000 کا تھا، اس کے بعد احد کا معاملہ 700 اور 3000 کا تھا، غزوہ احزاب میں مسلمان 3000 اور کافر 10,000 تھے، اور یہی معاملہ خیبر کا تھا، 1400 بندہ مسلمانوں کا اور 1400 اور ادھر خیبر میں کافروں کے 10,000 آدمی تھے۔ اور پھر جنگ موتا پہ تو ایک ایسا مقابلہ تھا جس کو ساری دنیا جو تھی وہ بڑے اضطراب سے دیکھ رہی تھی۔ جنگ موتا میں مسلمانوں کے پاس کتنے آدمی تھے؟
3,000 اور کافروں کے 2 لاکھ آدمی، ایک طرف 3,000 آدمی اور ایک طرف 2 لاکھ آدمی، اور مقابلہ ہوا. پہلے حضرت زید شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر شہید ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور چوتھے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں کمان آئی. اللہ کے فضل و کرم سے سیف اللہ جو تھے، اللہ کی تلوار جو تھے، 3,000 کا لشکر جو تھا وہ 2 لاکھ لشکر سے بچا کے صحیح سلامت واپس لے کے آ گئے. یہ ہے مستطاعت. اور مسلمان ابتدا میں ٹکر لینے سے گھبرا گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال بتائی جائے کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی 3,000 ہے اور کافر جو ہے وہ 2 لاکھ کی تعداد میں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لیا جائے کہ کیا کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جہاد کے موضوع پہ بڑا ولولہ انگیز خطبہ دیا. کہنے لگے کہ اللہ کے بندو، یہ چیز وہ ہے جس کے لیے ہم نکلے ہیں، اور ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہتھیاروں سے یا تعداد سے تو نہیں ہے، ہمارا مقابلہ تو ایمان کے ساتھ ہے. اور 2 بلائیوں میں سے ایک بلائی تو ہمارے لیے اللہ نے مقدر میں لکھی ہے. شہید ہوں گے تو شہادت کا درجہ پائیں گے، فاتح ہوں گے تو مجاہد بنیں گے. اللہ کا نام لے کے ہمیں ٹکرا جانا چاہیے. جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے یہ خطبہ دیا تو سارے کے سارے مسلمان 3,000 تیار ہو گئے 2 لاکھ سے ٹکر لینے کے لیے. مرضی کے خلاف نہیں ہوا، اتفاق رائے سے ہوا مقابلہ. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہاری کسر ہوگی تیاری کی، اسلحے کی اور تعداد کی، وہ کسر میں پوری کر دوں گا، لیکن تم تیاری ضرور کرو اپنی استطاعت کے مطابق. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، منافقوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے لڑائی کرنے کے لیے تیاری ضرور رکھو اپنی استطاعت کے مطابق. من قوت ہے، اپنی قوت بنا کے رکھو، اپنی قوت بنا کے رکھو. قوت سے مراد یہی ہے کہ اسلحہ تمہارا تیار ہونا چاہیے، جتنا بنا سکتے ہو، جتنا تیار کر سکتے ہو. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے بندے ہوئے. گھوڑا جو ہے یہ جہاد کا ایک ایسا حصہ ہے، ایسا ہتھیار ہے جس سے قیامت تک کوئی لشکر مستغنی نہیں ہو سکتا. آج بھی گھوڑوں کی اہمیت کم نہیں ہے. جو لڑنے والے لشکر ہیں یا جتنی بھی افواج ہوتی ہیں، ہر فوج کے پاس گھوڑوں کے دستے بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں افراد پیدل نہیں پہنچ سکتے، گھوڑوں پہ پہنچنا پڑتا ہے. ہر فوج کے پاس گھوڑوں کے دستے ہوتے ہیں. اس لیے پہلے تو قوت کا لفظ استعمال فرمایا، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تیر اور نیزہ اور خنجر، یہ تلوار، یہ قوت تھی. آج کے زمانے میں ٹینک اور میزائل اور بم جو ہے یہ قوت ہے. لیکن جو رباط الخیل ہے وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی تھا اور آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی رہے گا. اس لیے کہ جو گھوڑوں کی اہمیت ہے وہ قیامت تک کسی صورت کم نہیں ہوگی. گھوڑوں کے محتاج ہر لشکر رہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی پیشانی میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ دی ہے. گھوڑوں کی پیشانی میں مسلمانوں کے لیے برکت رکھ دی ہے. دنیا میں ان کے لیے برکت یہ ہے کہ ان کی لڑائی میں اور ان کے فتح میں وہ کام آتے ہیں، اور قیامت کے لیے وہی گھوڑے اجر و ثواب کا باعث بنتے ہیں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے لیے جو گھوڑے تم تیار کرتے ہو، ان گھوڑوں کا کھانا پینا اور ان گھوڑوں کی لید اور پیشاب بھی قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال کی نیکیوں میں تولا جائے گا. جو گھوڑے تم جہاد کے لیے تیار کرو گے، ان گھوڑوں کا کھانا پینا تمہارے نیک اعمال میں وزن کیا جائے گا، اور ان کی لید اور پیشاب بھی نیکیوں کے اعمال میں وزن کیا جائے گا. اس لیے قوت کے بعد رباط الخیل کا الگ سے تذکرہ کیا کہ باندھے ہوئے گھوڑے جو ہیں وہ تیار رکھو کافروں کے مقابلے کے لیے. آگے اللہ نے فرمایا کہ ترہبون بہی، خوف زدہ رکھو دشمن کو. ترہبون بہی،
اپنی قوت کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ، تیار گھوڑوں کے ساتھ کافر اور مشرکوں کو خوف زدہ رکھا. اور قدرتی طور پہ یہ ایسا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خوف جو ہے ایسا ڈال دیا ہے. حالانکہ پوری دنیا میں جو صورتحال ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے کہ مادی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے برتر قومیں ہیں، لیکن اس کے باوجود خوف اب بھی مسلمانوں کا ان کے دلوں میں موجود ہے. فرمایا کہ اپنی استطاعت کے مطابق تم تیاری کر لو اور تمہاری کمی اور کسر میں پوری کرتا رہوں گا. اپنا روب جو ہے وہ ڈال کے رکھو کافروں پہ. ترہبون بہی، ان چیزوں سے ڈراؤ ان کو. عدو اللہ وعدوکم، یہ اللہ کے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں. وآخرین من دونہم لا تعلمونہم، اور کچھ دشمن ایسے ہیں جو ان کے علاوہ ہیں. لا تعلمونہم، تم نہیں جانتے ان کو. اللہ یعلمہم، اللہ جانتا ہے ان کو. وہ دشمن کون سے تھے؟ کچھ دشمن تو وہ تھے جو لڑائی کے لیے کھلا چڑھائی کی مدینے پہ. کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے مکے کے، اور بنو غطفان جیسے قبیلے بھی تھے، یا پھر مدینہ کے گرد و پیش میں جو قبائل تھے وہ بھی تھے جن کا پتہ تھا. اور یہ وہ دشمن جن کا پتہ نہیں تھا ان سے مراد یا تو وہ منافق ہیں جو مدینے کے اندر تھے، یا پھر وہ دشمن جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بعد خلافت راشدہ میں جن سے مقابلہ کیا گیا، کیسر و کسریٰ، روم اور ایران کی طاقتیں. یہ وہ دشمن تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دشمن ہیں جن کا تمہیں علم نہیں ہے، مجھے علم ہے کہ یہ کیسر و کسریٰ بھی تمہاری دشمن ہے. فرمایا کہ ان سب کو ڈرانے کے لیے اپنا اسلحہ تیار رکھو، ان پہ روک ڈالنے کے لیے اپنا اسلحہ تیار رکھو. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے، کچھ بھی، من شيء، ذرہ برابر بھی. یہاں اللہ نے جو تنفقوا کا حکم دیا ہے اس کا اشارہ تنفقوا کا کس طرف ہے؟ جہاد کے لیے. جہاد کے لیے جو خرچ کرو گے، پچھلے آیت میں کیا ہے؟ تیاری کرو جہاد کی. جہاد کی تیاری کیسے ہوگی؟ جہاد کی تیاری کے لیے مال چاہیے. اس لیے ساتھ یہ بات اللہ تعالی نے ارشاد فرما دی کہ جہاد کے لیے جو بھی تم پیسہ خرچ کرو گے، یہ نہ سمجھنا کہ وہ پیسہ ضائع ہو گیا یا چلا گیا یا پیسہ کم ہو گیا. اللہ واپس کرے گا، پورے کا پورا واپس کرے گا. اللہ لوٹائے گا تمہیں وہ پیسہ. وانتم لا تظلمون، ایک حبہ جو ہے کہ حل اللہ تمہارا ضائع نہیں جائے گا. اللہ ظلم نہیں کرے گا اس معاملے میں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا بڑھا چڑھا کے خاص طور پہ جہاد کی سبیل اللہ چلتی. ایک آدمی اونٹنی لے کے آیا، یا رسول اللہ یہ مہار سمیت میں اونٹنی جہاد کے لیے دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مہار سمیت 700 اونٹنیاں تمہیں دے گا اس کے بدلے میں، 700 گنا. فرمایا کہ جو آدمی جہاد کے لیے پیسہ دیتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا کے دے گا وہ اسے. اور پھر اتنی رغبت دلائی اس کے لیے. فرمایا کہ جو آدمی جہاد پہ خرچ کرے گا، کسی آدمی کو جہاد کے لیے تیار کر کے بھیجے گا، فرمایا کہ اس کو اجر و ثواب اتنا ملے گا جتنا جہاد کرنے والے کو اجر و ثواب مل رہا. جو مال اس نے دیا ہے وہ مال تو الگ ہے اس کا ثواب، لیکن اس کے ساتھ اس کو جہاد کے ثواب سے بھی محروم نہیں کیا جائے گا. جہاد میں عملاً جا کے حصہ لینے والا آدمی جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس آدمی کو ملے گا جو جہاد میں فنڈ دے رہا ہے، جہاد کے لیے پیسہ دے رہا ہے، اور 700 گنا بڑھا کے اس کو واپس کیا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو تم خرچ کرو گے جہاد کی راہ میں
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین صدقہ بتایا ہے جہاد کے لیے. فرمایا افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ تم اونٹنی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دو. فرمایا کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے خیمہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. سارے صدقوں میں سے بہترین اور افضل صدقہ جو ہے وہ ہے جو جہاد کے لیے تم نے دیا. اگلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَإِنَّهَا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. وَإِن جَنَحُوا، اور اگر کوئی قوم مائل ہوتی ہے للسلم صلح کے لیے، اگر کوئی قوم صلح کے لیے مائل ہوتی ہے، صلح کا ارادہ کرتی ہے، صلح کی تمنا یا آرزو کرتی ہے، فجنح، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی آمادہ ہو جاؤ صلح کے لیے، صلح سے انکار مت کرو. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پرامن رکھا ہے، کتنا پرامن دین ہے. یہ خون ریزی سے نفرت ہے اسلام کو، خون ریزی ہرگز نہیں چاہتا، بلا ضرورت کے تحت خون چاہتا ہے، خون ریزی کرتا ہے یا قتل کا حکم دیتا ہے، لیکن بلا ضرورت ایک خون کا قطرہ بھی اسلام نہیں بہانا چاہتا. فرمایا کہ اگر کوئی قوم صلح کا ارادہ رکھتی ہے، صلح کی آرزو کرتی ہے، تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، صلح کے لیے تیار ہو جاؤ. بتوکل علی اللہ، اور اس معاملے میں اللہ پہ توکل کرو، خدشات کا شکار نہ ہونا، اپنے دل میں کسی خوف کی وجہ سے انکار نہ کرنا. اگر کسی سے ڈر ہے کہ شاید یہ وعدہ پورا نہ کریں، تب بھی اللہ فرماتے ہیں کہ خون ریزی نہ کرو. امن اور صلح جو ہے وہ مطلوب ہے. اگر صلح کرنا چاہتا ہے دشمن تو اس کے ساتھ صلح کی جائے اور معاملات جو ہیں طے کر لیے جائیں اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کیا جائے. یہ بنیادی ایک نقطہ ہے اسلام کی جو جنگ کے آداب ہیں یا جو جنگ کی ہدایات ہیں، ان کے لیے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ بلا ضرورت خون ریزی نہ کی. اگر دشمن تیار ہے صلح کے لیے تو مسلمانوں کو بھی فوراً صلح کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. انسانی جان خواہ وہ مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، اسلام کے نزدیک بہت قیمتی ہے. اسلام نے دوسرے کی جان لینا تو دور کی بات ہے، خود اپنی جان لینے پہ بھی پابندی لگائی ہے. اپنی جان بھی نہیں لے سکتے، اپنی جان کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. لا تقتلوا انفسکم، اپنی جان کو بھی قتل نہ کرو. لا تقتلوا اولادکم، اولاد جس پہ تمہارے بہت زیادہ حقوق ہیں اس کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی آدمی کو حق کے بغیر جب تک اسلام اجازت نہیں دیتا کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ فرمایا کہ ہتھیار سے کسی کو خوفزدہ کرنا بھی گناہ ہے. ہتھیار سے حملہ کرنا تو بات کی بات ہے، مگر کسی ہتھیار سے خوفزدہ کرنا کسی کو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی آدمی ہتھیار لے کے مسجد میں آتا ہے تو فرمایا کہ اپنے ہتھیار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہتھیار سے کسی کو نقصان پہنچ جائے. اتنی جان کا لحاظ رکھا ہے اسلام نے، اور اتنی قیمتی جان ہے اسلام کے نزدیک ہر انسان کے لیے. جو ذمہ ہیں ان کے لیے بھی فرمایا کہ جو آدمی ناحق ذمہ کو قتل کرے گا قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا. ذمہ کو، کافر ہے، مشرک ہے، جو بھی ہے، لیکن اس کی جان کا ذمہ لیا ہے حکومت نے، اس کو بھی بلا وجہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ وہ صحابیہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی کہ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا مجھے پاک کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جب یہ بات بتائی کہ یا رسول اللہ اب تو اس کی علامت بھی موجود ہے، میرے پیٹ میں بچہ ہے، فرمایا کہ جب تک بچہ وضع حمل نہیں ہو جاتا، جب تک سزا نافذ نہیں ہوگی، اس لیے کہ جرم تو تمہارا ہے، سزا تمہیں ملنی چاہیے، دوسری جان کیوں ضائع ہو.
ایک معمولی جان جو ابھی اس دنیا میں نہیں آئی، اس جان کا بھی اتنا احترام ہے، اس جان کی بھی اتنی قدر و منزلت ہے، اس جان کی بھی اتنی قیمت ہے اسلام کے نزدیک، اس جان کو بھی بلا وجہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے یہ بنیادی حکم ہے کہ جب کافر اور مشرک جو ہیں امن چاہیں اور صلح کی آرزو کریں، صلح کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر جنگ کو روکو، پھر جنگ نہ کرو ان سے، بلا وجہ کسی کی جان نہ لو۔ حضرت اسامہ بن زید سے ایک قتل ہو گیا لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں کہ بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے کہ اسامہ تم قیامت کے دن کیا کرو گے جب لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا؟ کیا آدمی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا، اس کے باوجود سے قتل کر دیا؟ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کاش میں آج کے دن کے بعد مسلمان ہوا ہوتا، یہ قتل مجھ سے نہ ہوا ہوتا۔ بنیادی جو چیز ہے اسلام میں وہ جان کا احترام ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے یا مشرک ہے، جان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا اس وقت۔ لہذا فرمایا کہ جب کافر جو ہے وہ صلح کے لیے تیار ہو جائے تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ، صلح کر لو ان سے، اور اگر کسی قسم کا خوف یا خدشہ ہے تمہارے دل میں تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ سننے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔